ارے باپا جان، میرا نام حمزہ ہے، عید کی نماز ہم الگ کیوں پڑھتے ہیں؟ میرا نام کنیز فاطمہ تاریہ ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو درجن کپڑے سلتی ہیں اس کی کترنیں اپنے پاس رکھیں گی یا واپس بھیج دیں گی؟ عید کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یوں حمزہ نے سمجھ میں نہیں آئی، یہی غالباً پوچھا انہوں نے۔ عید کی نماز اس لیے عید کی نماز الگ سے کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کی نماز الگ سے کیوں پڑھتے ہیں؟ جی، عید کی نماز کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہے، 6 تکبیریں اس میں زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ جو ہمیں مطلب حدیثوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم دی گئی، ہم اس طرح پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز کا تو حکم ہے نا حدیثوں میں، اور یہ اپنے شرائط کے ساتھ مردوں پر واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، جن پر واجب ہے وہ نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا۔ تو چونکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، اور الگ پڑھنے کا حکم ہے۔ الگ سے مراد وہی کہ ایک مخصوص اس کا طریقہ ہے، اور وہ 5 نمازیں تو روز ہوتی ہیں، لیکن عید کی نماز سال میں 2 بار ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اور درجنیں کترن رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ درجن ہو یا درزی ہو، ٹیلر ماسٹر آج کل بولتے ہیں اس کو۔ اب وہ لیڈیز جو سیتی ہیں گھر میں، ساری بہنیں، ان کو پتہ نہیں وہ ٹیلر ماسٹر کی جگہ کیا انگلش پہ بولتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کترن ہوتی ہے، یہ جس کا عرف ہے رکھ لینے کا، یعنی معمول ہے کہ لوگ نہیں لیتے ہو، تو وہ تو رکھ سکتے ہیں۔ اور ایسا پیس کہ جو مطلب رکھنے کا معمول نہیں ہے، گاہک کو دکھائیں گے تو وہ لے لے گا، اچھا یاد ہے کہ اس کا پیس بچا ہے، تو انہیں مثال دی میں نے۔ تو جو رکھنے کا معمول نہیں ہے وہ تو دینا کمپلسری ہے، وہ دبا لیں گے تو وہ دبا نہیں ہوا نا، غصب ہوگا، گناہ گار ہوگا، غصب ہوگا، غصب کہلائے گا، یہ دبا لینا ہے، یہ مطلب خطرناک ہے، چوری سے بھی خطرناک ہوتا ہے غصب۔ جیسے ڈاکو جو چھینتا ہے وہ بھی غصب کہلاتا ہے۔ یہ عام ہے ہمارے یہاں کہ یہ ٹکڑے بچا لیتے ہیں، زیادہ منگواتے ہیں کپڑا، پھر تھوڑا اس میں سے کٹنگ کر کے درزی بچاتے ہیں، پھر یہ اس کے بابا سوٹ بن کے بکتے ہیں۔ عام طور پہ اس کا استعمال یہ ہوتا ہے۔ رہی وہ دھجیاں جو باریک باریک ہوتی ہے، واقعی لوگ نہیں لیتے، دیں گے تو پھینک دیں گے، تو وہ رکھ تو سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایک دھاگا بھی ٹکڑا نکلے نا، چندڑی دھاگا وہ سب ایک شاپر ہے کچھ رکھ لیں۔ اب 1500 روپے سلائی کے لیتے تو 5 روپے کی شاپر میں اب غریب نہیں ہو جائیں گے، 5 روپے کی بھی نہیں ہوتی، شاپر تو سستی ہوتی ہوگی، تو شاپر رکھ لیں، وہ سارا اس کا جو بھی نکلا اچرا کچرا وہ شاپر میں ڈال لیں، بڑا پیس بھی جو بھی ہے، اور اس کو بولے کہ یہ آپ کا اس میں سے بچہ ہے۔ اب یہ اگر دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے آپ رکھ لو، تو آپ رکھ سکیں گے، لیکن آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس میں بڑے پیس بھی ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے پیس آپ نے نیچے چھپا دیے، یا اس کے اطراف میں چھوٹی چندڑیاں اور چچڑیاں ڈال دی، بولا یہ چاہیے کچرا، تو بولے گا نا پھینک دے اس کو، تو اور آپ رکھ لیں، اور آپ دل کو منائیں کہ میں نے تو دکھا دیا تھا، یہ دھوکہ ہے۔ اب اس کو بتانا پڑے گا کہ اندر کچرا ہی نہیں ہے، کچرا بھی ہے اور کام کے پیس بھی ہے، یعنی دیانت داری کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تو وہ دیکھ بھال کے دیکھے، بھلے 1 گز کا پیس نکلا اور وہ دیکھے، بولے یار رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، تو اب آپ کے لیے حلال ہے۔ تو درزی ایسا کرے گا انشاءاللہ، دنیا اور آخرت میں اس کی خوب برکتیں ہوں گی، دنیا میں بھی نیک نامی ہوگی کہ یہ عجیب درزی ہے، ورنہ اکثر درزی بدنام ہے اس معاملے میں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور رسول کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، تو اس لیے وہی کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے 2 مسائل کی وضاحت کرنی تھی جو کل نہیں، اس سے گزشتہ ہفتے
مجھے کل وضاحت کرنی تھی، بھول گیا میں. ایک تو یہ کہ بہار شریعت میں تو جو لکھا ہے وہ تو میں نے بیان کیا تھا، اس کا ازالہ تو یوں نہیں ہے، لیکن فتح رضیہ میں کچھ اور بھی لکھا ہوا، کسی نے توجہ دلائی مجھے. تو یہ میں اب مسئلہ عرض کرتا ہوں. یعنی قربانی کے جانور کے دانت سارے نکلے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں، جس کو ہم میمنی میں بوکھو بولتے ہیں اور اردو میں غالباً پوپلا بولتے ہیں. تو اس طرح مطلب بغیر دانت کا جانور جس میں دانت سب گر گئے ہوں، اس کی قربانی نہیں ہوتی. تو بہار شریعت سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آگے پیچھے اسی طرح لکھا ہے کہ دانت نہ ہو یا گر گئے ہوں. لیکن فتح رضیہ میں لکھا ہے کہ اگر وہ اب بھی چر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، تو قربانی ہو جائے گی، چاہے دانت سارے نکلے ہوئے. تو فتح رضویہ کی میں نے وضاحت اس میں شامل کر دی. اب ہمارے ایڈیٹر اسلائی بھائی مہربانی کر کے اس وضاحت کو بھی جہاں میں نے یہ مسئلہ عرض کیا تھا وہاں شامل کر دیں. انشاءاللہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے تو ایک اچھا مسئلہ پیش ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے کسی نے یہ سوال اس طرح کا تھا کہ کسی نے جیسے قربانی نہیں کی، اب قربانی کے دن چلے گئے، اب کیا کریں؟ تو اب جانور ذبح نہیں کر سکتے. اب تو ایسا ہے کہ زندہ جانور ذبح بھی کریں گے تو پھر قیمت میں جو کمی آئی وہ دینی پڑے گی ساتھ نا. جو نارمل جانور ہو قربانی کا بکرا، تو وہ بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کرنی ہے اور اس کو دینی ہے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر جانور لے لیا ہے تو اسی کو صدقہ کرنا ہے، ورنہ اس کی قیمت صدقہ کرنی ہے. ہاں، اگر وہ جانور قربانی کے لیے لے لیا تھا اور ٹائم نکل گیا قربانی کا، تب تو وہی زندہ صدقہ کرے. اگر کاٹ دیا تو اب جو قیمت میں کمی آئی اس سمیت اس جانور کو صدقہ کرے، اور اس کو دینا ہے صدقہ کرنے میں کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کا جو حقدار ہے، مثلا سادات کرام کو نہیں دے سکتے، ہاشمی کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ مالی طور پر وہ کمزور ہو تاہم نہیں دے سکتے. اسی طرح باپ کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو، دادا دادی نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے. تو میں نے کہہ دیا کہ باپ بھائی کو بھی نہیں دینا ہے، اس طرح کا کہہ دیا تھا. تو اس میں کہ بھائی بہن اگر زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ایسے ہیں سید بھی نہیں ہے اور حقدار بھی ہیں، غریب یا جو بھی ان کے حقدار ہیں، تو ان کو وہ جانور دے سکتے ہیں. تو وہ وہاں سے ایڈٹ کر دینا جو میں نے کہا تھا وہ، بلکہ یہ وضاحت والا بیان جو ہے یہ وہاں شامل کر دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری نیت ہے